والسلام واجب احترام معزز علماء کرام اور منتظمین مدرسہ اور علاقے کے ہمارے معزز محترم دوستوں اور طلباء اور طالبات، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ قرآن کریم کی نسبت سے اللہ جل شانہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو، اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جس چیز پر جمع ہونے کی، خوشی منانے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا حاصل ہونا، یاد ہو جانا، ناظرہ پڑھ جانا، یا اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے، کتابیں سمجھ میں آ جائے، پڑھی جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، حافظ بن جائے، تو اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ، اور کسی چیز پر نہیں۔ کسی کی شادی ہو جائے اور چاہت کی بیوی ملے اور چاہت کا خاوند مل جائے عورت کو، اس پر خوشی کا اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم خوشی مناؤ۔ بیٹا گھر میں پیدا ہو جائے، بھائی ہو گیا، اب خوشی مناتے ہیں لوگ، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم خوشی مناؤ۔ ایک قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، فضل سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، کہ اس کو قرآن کریم جس کو حاصل ہو جائے تو فلیفرحوا، چاہیے کہ اس پر خوشی منایا جائے، خوش ہو جائے انسان۔ ناظرہ پڑھتے ہوئے قاعدہ ختم ہو گیا، الحمدللہ خوشی محسوس ہو جائے، کیونکہ بنیاد ہے، قاعدہ بنیاد ہے۔ قاعدہ صحیح پڑھا، اب ناظرہ پڑھنا آسان، اور اگر ویسے ادھر ادھر کر کے چلا تو بڑے مشکلات میں پڑ جائے گا، پھر ناظرہ میں بڑی مشکلات ہوگی۔ تو اس لیے ناظرہ قاعدہ کا صحیح پڑھنا، اور پڑھ کر دل کے اندر خوشی محسوس ہو کہ ایک بنیاد میں نے رکھ دی، بنیاد رکھی گئی، اور پھر جب ناظرہ ختم ہو جائے اس پر اور زیادہ خوشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے ختم ہوا اور بقرہ سمجھ میں آ گئی تفسیر، چونکہ صحابہ کرام صرف پڑھتے نہیں تھے، وہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اور پڑھ کر پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ تو جب سورہ بقرہ مکمل ہو کر سمجھ میں آ گئی کہ اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، کس کا کرنے کو فرما رہے ہیں، کس کام کو نہ کرنے کا فرما رہے ہیں، تو ایک اونٹ ذبح کیا خوشی میں۔ ایک اونٹ، ہم تو ایک دیگ پکاتے ہیں، یہ زیادہ بکرا ذبح کر لیتے ہیں، حضرت عمر نے اونٹ ذبح کیا، اونٹ، خوشی کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی منانے کی چیز قرآن کریم ہے۔ جس کو ناظرہ پڑھا پھر بھی خوشی، حفظ کر دیا تو وہ نور علی نور، اور اس کے جتنے فضائل وہ بھی سامنے ہوں تو کتنے بڑی بات ہے۔ دنیا ساری مل جائے ایک انسان کو، ساری دنیا کا بادشاہ وزیر اعظم بن جائے تو اسے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، اور حافظ قرآن کو فرمائے جنتی ہے، اور صرف اکیلے نہیں، اپنے ساتھ جنت میں اوروں کو بھی لے جائے گا۔ 10 ایسے احباب جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی کہ جو جہنم میں جائیں گے، اس کی سفارش سے اللہ پاک معاف فرما کر جنت میں لے جائے گی۔ اور آگے ذرا ترقی کر کے جب عالم بنے گا، قرآن کی سمجھ آئے گی، عالمہ بن جائے، تو پھر فرمایا کہ 10 آدمی نہیں، پھر 400 آدمیوں کو لے کر جنت میں جائے۔ 400 آدمی، کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا مل جائے۔ کیا ہم اپنے مدرسے میں ایک پروگرام میں نے رکھا تھا تو 3-4 سال پہلے، اس میں یہ لوگ سارے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، تو ان دنوں حاجی ابرار صاحب جو ہیں، کالا بالا جس کو کہتے ہیں، حاجی ابرار صاحب کا بیٹا فوت ہوا تھا، تو میں نے تھوڑی سی بات کر کے تعزیتاً، اور پھر کہا، مرتضیٰ صاحب تھے، لائق محمد صاحب تھے اگی والے، بھائی تھوڑی سی بات کوئی کر لو۔ کہا بس آپ نے کر لی، یہ کافی ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو حاجی صاحب نے کہا میں ایک بات اگر اجازت ہو، میں نے کہا میں تو دعوت دے رہا ہوں، کوئی بھی ایک بات کرے آگے کرو۔ تو وہ آ کر کھڑے ہو کے کہا کہ میرا بیٹا، پتہ نہیں رمیز نام آئے گا، ایسا کوئی نام آئے، اس پر دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہیں تھی،
پیسہ بھی بہت تھا، گاڑی بھی اس کو لے کر دی تھی، اور دنیا کا سب کچھ اس کو دیا، اور تعلیم بھی اعلیٰ تعلیم کیا، لیکن جب مر گیا تو خالی ہاتھ قبر میں چلا گیا۔ وہ تعلیم بھی یہاں رہ گئی، وہ انگریزی کی تعلیم تھی، وہ بھی یہاں پر رہ گئی، اور جو دنیا تھی وہ بھی رہ گئی۔ ایک کفن کا ٹکڑا جو غریب بھی لے جاتا ہے ساتھ، وہی کفن کا ٹکڑا لے کر گیا۔ مجھے افسوس اپنے بیٹے کی موت کی نہیں ہے کہ وہ مر گیا اور چلا گیا، مجھے افسوس یہ ہے کہ میرا بیٹا خالی ہاتھ چلا گیا۔ دنیا تو بہت ہے لیکن میرا بیٹا خالی ہاتھ۔ تو پھر عوام سے مخاطب ہو کر التماس کیا کہ میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں پہ اور زیادہ نہ ہو، کم از کم ناظرہ قرآن تو پڑھاؤ، ناظرہ قرآن پڑھاؤ، تاکہ جب مرے تو ساتھ کچھ نہ کچھ تو ساتھ چلے، ساتھ کچھ نہ کچھ قبر میں جائے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جو ساتھ جاتا ہے، قبر میں ساتھ، میدان محشر میں ساتھ ہوتا ہے۔ دھوپ ہوتی ہے، سخت دھوپ، تو دو پرندے آ کر اوپر اپنے پر کھول لیتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ وہ کو ہلاتے ہیں، اس کی حرکت سے ہوا چلتی ہے، اور وہ حافظ، وہ قاری اور وہ ناظر خواں جس نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، پڑھا، وہ خوش ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ پھر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ ایسے مشکل حالت میں کہ قیامت کا دن ہر ایک کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ ہیبتناک قسم کا دن ہے، گرمی کا دن ہو، تو آپ کون ہے کہ ہمیں چھام بھی کیا، سایہ بھی کیا، اور ہوا بھی چل رہی، خوشبوئیں بھی آ رہی۔ کہا تو ایک پرندہ کہے گا میں سورہ بقرہ ہوں، دوسرا پرندہ کہے گا میں سورہ آل عمران ہوں۔ تو مزے لے کر پڑھا کرتا تھا، کبھی زبانی پڑھتا، کبھی دیکھ کر پڑھا کرتا، کبھی رات کو پڑھا کرتا، کبھی دن کو پڑھا کرتا، اور کبھی آپ نماز میں پڑھتے اور کبھی ویسے پڑھا کرتے۔ تو دنیا میں میرے ساتھ دل لگایا، آج ہم تجھے اس گرمی سے بچا دیں گے۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ساتھ جاتا ہے، قبر میں ساتھ، میدان محشر میں ساتھ، اور پھر اللہ پاک سے ایک عظیم قسم کا، بہت عظیم قسم کے سفارش بھی کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی عزت ہو، حافظ کی، قرآن سے لگاؤ کی، ناظر خوان کی، زیادہ پڑھنے والے کی اے اللہ اعزاز ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نور کا تاج سر پہ رکھ دیتا ہے، نور کا تاج، سارا میدان محشر چمک جاتا ہے، خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ تو قرآن سے اللہ پوچھتا ہے یہ اعزاز کافی ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں یا اللہ یہ کم ہے، اور بھی اعزاز ہو جائے۔ اس نے دن کو بھی سر مارا۔ یہ حافظ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، حافظ بننا آسان کام نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کہ ایک رکوع کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ چھوٹے بچے جب پڑھتے ہیں، ننھے منھے بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ اتنا پڑھتی ہیں کہ پھر رات کو خواب میں بھی پڑھتی ہیں۔ میرا بھائی عبدالخالق صاحب تھا، چھوٹا تھا، جب ہم کلاس سے فارغ ہو کر جاتے، رات کو سوتے، وہ رات کو سونے میں یاد کرتا تھا، ساری رات لگا رہتا، پڑھتا، صبح اس کو سبق یاد ہوتا، ہم کو یاد نہیں ہوتا تھا، ہم پھر سے شروع کرتے، محنت کرتے، وہ اس کو یاد ہوتا، جا کر سنا دیتا قاری صاحب کو۔ تو قرآن کریم کہتے یا اللہ اس نے تو رات کو بھی پڑھا، خواب میں بھی مجھے پڑھا، دن کو بھی پڑھا، دل لگا کے پڑھا، تو اے اللہ یہ اعزاز کم ہے، ذرا اعزاز اور بھی ہو جائے، اور بھی اس کا اکرام ہو جائے۔ پھر اللہ جل شانہ اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرما دیتے ہیں، پورا جوڑا پہنا دیتے ہیں، جس سے پورا میدان محشر چمکتا بھی ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں لوگ بھائی کیا کوئی بڑا پیغمبر آ گیا، نبی آ گیا، کوئی معزز آ گیا، بڑا آدمی؟ کہا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے، یہ وہ قرآن کریم کا پڑھنے والا جو قرآن کریم کے ساتھ دل لگایا، زیادہ پڑھنے والا تھا، آج اللہ نے اس کا اعزاز کر دیا، اکرام کر دیا، اللہ نے جوڑا پہنا دیا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے قرآن اب تو راضی ہے، اس کا اکرام کافی ہے؟ پھر کہتا ہے یا اللہ یہ کم ہے۔ اللہ پاک عجیب ذات ہے، کتاب بھی ایسے دی کہ ساتھ تعلق کرنے والوں کو بخشائے بغیر اور درجات دیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ پیغمبر بھی ایسا دیا، پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ اسی طرح جگڑ رہا تھا۔ آیتیں اتر رہی ہے، ایک آیت من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ کم ہے، میرے امت کے ثواب نیکیوں کا اجر 10 گنا، ایک نیکی کا 10 گنا، ایک نماز پڑھے اور 10 اجر مل جائے، یہ کم ہے، فزد ہو، اے اللہ بڑھا دے۔ تو اللہ جل شانہ نے دوسری آیت نازل کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ،
ایک کے بدلے میں 700 دوں گا۔ اے پیارے محبوب اب خوش ہو؟ یا اللہ اب بھی یہ کم ہے، یہ اجر کم ہے، ایک نیکی کے بدلے 700 اجر مل جائے یہ کم ہے، اور بڑھا دے، فزد ہو اور بڑھا دے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی گناہ کر کے دے دوں گا، کوئی گناہ کر کے۔ یا اللہ یہ بھی کم ہے، فزد ہو اور بھی اجر بڑھا دے۔ میرے امت کے عمریں کم ہیں، 60-70 سال تو عمر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہو جاتی ہے، اس میں آدھا نیند میں چلے گئے اور آدھا جو ہے نا بچپنا میں چلے گئے، غفلت میں چلے گئی، تو تھوڑا سا عمر 40-50 سال 30 سال کا عمر اور اس کا اتنا اجر کم ہے، اللہ اور بھی بڑھا دے۔ پھر اللہ جل فرماتے ہیں پھر حساب کتاب ہی چھوڑ دو، میں صبر کرنے والوں کو بے حساب دے دوں گا، بے حساب۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اللہ پاک سے لڑائی کر کے جھگڑا کر کے ہمارے اجور کو، ہمارے نیکیوں کا ثواب بہت بڑھا دیا۔ ایسے قرآن کریم قیامت کے دن میرے آپ کے لیے لڑے گا، جھگڑا کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو دل لگانے کی چیز ہے، دل لگائے، دنیا میں کسی چیز کے ساتھ دل نہ لگایا جائے، ایک قرآن کریم کے ساتھ دل لگائیے۔ یہ وفادار دوست ہے، یہ وفادار دوست ہے، چھوڑتا نہیں ہے، قبر میں ساتھ، میدان محشر میں ساتھ، جنت کے دروازے پر جا کر جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ جنت میں اللہ پاک سورہ یاسین سنائیں گے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان سنائیں گے، داؤد علیہ السلام اپنے سریلی آواز سے تلاوت کریں گے، وہ مزے لے کر اور سنیں گے۔ آج دنیا میں معصوم بچے پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، معصوم بچیاں کوئی نعت پڑھتی ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی سریلی آواز کے ساتھ تلاوت کریں گے، لوگ محظوظ ہوں گے، پھر پیارے محبوب کریں گے، لوگ خوش ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے آؤ میرا کتاب، میرا کلام آج میں خود سنا دوں، اور جب لوگ سنیں گے بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش میں نہیں رہیں گے۔ اتنا اللہ پاک تو اللہ ہے، کتنا خوبصورت آواز ہوگا میرے اللہ کا، اپنے انداز میں اللہ پاک پڑھیں گے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ قرآن کریم کے عوض میں ہمیں بہت سارا کچھ دے گا۔ پھر اللہ پاک پوچھے گا کہ میرا کلام، میری کتاب، اب تم خوش ہو، اتنا اعزاز، یا اللہ یہ بھی کم ہے، او فزد ہو اور بھی اجر دے دے، اور بھی بڑھا دے، اس کا اکرام ہو جائے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میں ان سے راضی ہوں، یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو آئے ہوئے مہمان ہمارے آئے ہیں، ان سے میں خوش ہوں، اب اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اے قرآن اب خوش ہو۔ پھر قرآن کریم عرض کرے گا اللہ اب میں خوش ہو گیا، جب تو نے اپنے خوشی کا اظہار کر دیا کہ میں ان سے راضی، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کیونکہ جب ایک دفعہ اللہ قیامت میں راضی ہو گیا پھر ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، انسان گناہ کر کے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں موقع ہوتے ہیں شیطان لگا ہوتا ہے، کبھی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اور پھر شیطان کا سن کر گناہ کر لیتا ہے، اس لیے کبھی اللہ راضی کبھی ناراض۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ راضی ہو گیا بس وہ ایک ہی دفعہ راضی، پھر ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر ناراض ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنی رضا عطا فرمائے، ناراضگی سے بچائے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو ابشروا بالقرآن، قرآن کریم کے ساتھ مبارک ہو جاؤ۔ ہم منگنی میں، شادیوں میں اور ختنے میں جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کا نبی کس بات پہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے؟ مبارک شاہ کس پر کہتے ہیں؟ مبارک شاہ، مبارک شاہ قرآن کریم پر۔ ابشروا بالقرآن، ارے بچیو مبارک ہو، تم نے قرآن ختم کیا، تم نے قاعدہ ختم کیا، تم نے سپارہ ختم کیا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے ابشروا، خوشخبری سنو، مبارک ہو تمہیں قرآن کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا یہ قرآن ایسا ایک مضبوط کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے، ایک ایسا مضبوط کتاب ہے کہ فَإِنَّ طَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ایک جانب تمہارے ہاتھوں میں، ایک طرف تمہارے ہاتھوں میں پکڑا ہوا اور دوسرا جانب اللہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ دوسرا طرف اللہ کے ہاتھ، اگر تم قرآن عظیم کو مضبوط پکڑو گے لن تضلوا ولن تہلكوا بعدها ابدا، کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی، ہمیشہ ہدایت ہی ہدایت پر، ہمیشہ سیدھے راستے پہ جاؤ گے۔ قرآن اگر ساتھ ہے، قرآن کو مضبوط پکڑا ہے، گمراہی کبھی نہیں آئے گی۔ شیطان کی جرت نہیں کہ تمہیں گمراہ کر سکے، شیطان تو اس کے پاس جائے جو غافل ہو، اور قرآن پڑھنے والا یہ تو
یہ تو غافلین میں سے نہیں ہے، یہ تو قانتین میں سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں ہلاکت نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگے، تباہ نہیں ہوگے۔ تو تباہی سے بھی بچنے کا بہترین سبب اور ذریعہ قرآن کریم ہے، اور گمراہی سے بچنے کا بھی بہترین ذریعہ اور سبب قرآن کریم ہے۔ اللہ جل شانہ نے آج اس موقع پر، یہ مبارک موقع ہے کہ قرآن کریم بچیوں نے ختم کیے ہیں۔ تو ویسے تو لوگ جمع قرآن کریم امتحان دیے ہیں، ماشاءاللہ امتحان بھی، یہ امتحان اوپر کو لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا امتحان جو ہوتا ہے نا، یہ اوپر نیچے لے جانے کے لیے نہیں۔ سکولوں میں ہو جاتا ہے کبھی نیچے کبھی اوپر، لیکن دینی اعتبار سے قرآن کا، تعلیم کا، کتابوں کا، یہ تو اوپر لے جانے کے لیے۔ اور آج امتحان دے دیا، قاعدے میں پاس ہو گیا، اب سپارہ شروع کرے گا، سپارے میں آگے قرآن کریم شروع کرے گا، قرآن کریم پاس ہو گیا تو اب جو حفظ کا انتظام ہوگا، حفظ یاد کرے گا۔ اب تو اوپر جانے کے لیے ہے، اور قرآن بھی انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے، قرآن کہاں ہیں؟ قرآن کے پڑھنے والے کہاں ہیں؟ جو زیادہ دل لگایا کرتے تھے، ہر وقت آ کر مسجد میں قرآن پڑھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قاری جمع ہو جائیں گے، بہت سارے قراء آ جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، پڑھو اور جنت کے درجوں پہ چڑھو، جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ۔ یا اللہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے وہ میرا کام ہے، ابھی جنت کو لے آؤں گا۔ اللہ پاک دنیا کے تناؤ کو کھینچ کر جنت کو سامنے کر دے گا، یہ جنت ہے تمہاری، پڑھو تو صحیح۔ یا اللہ دنیا میں مختلف انداز ہوتے تھے، مختلف انداز، پانی پتی ہوتے ہیں، اور کوئی اور ہوتے ہیں، اور کوئی مشق سے پڑھتے ہیں، کوئی حدر سے پڑھتے ہیں، اور کوئی جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یا اللہ کیسے پڑھیں، کس انداز میں پڑھیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تم دنیا میں جس طرح پڑھتے تھے۔ آج میں یہ نہیں دیکھتا تمہارے غنے دیکھوں، تمہارے جو ہے نا قلقلے دیکھوں، تمہارا اخفا دیکھوں، تمہارا اظہار دیکھوں کیسے پڑھتا ہے، تجوید نہیں دیکھتا ہوں۔ اقرا، صرف پڑھو، میرا کلام پڑھو، تم اپنے درجے کو بڑھاؤ، اپنے درجات کو بڑھاتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، درجات کو بڑھاتے جاؤ، اوپر کو چڑھو۔ تو پھر پڑھیں گے، اور جس طرح تم اپنی مسجد میں پڑھا کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اسی طرح۔ اس وقت تمہارا سننے والا قاری صاحب ہوتا تھا، مولانا صاحب ہوتا تھا، اور وہاں سننے والے پیچھے تراویح میں کھڑے ہو ملک صاحب ہوتے تھے، زمیندار ہوتے تھے، ڈرائیور حضرات ہوتے تھے۔ آج تمہارا قرآن سننے والا اللہ رب العالمین خود، جس کا کلام ہے، وہ آج سنے گا۔ لہذا جس طرح تم نے پڑھا دنیا میں، اس طرح پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم نے جلدی پڑھا تو جلدی پڑھو، حدر سے پڑھا تو حدر پڑھو، مشق سے پڑھا تو مشق کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھا ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ عظیم کتاب ہے، جس طریقے سے بھی انسان پڑھ لے، تصحیح ضروری ہے، تصحیح صحیح کرنا، صحیح قرآن کریم، کیونکہ نماز صحیح ہو تو اس پر اجر ملے گا، اور ہر عمل کے اندر عمل صحیح ہوگا وہ تو سیکھنے سے ہوگا، طریقہ صحیح ہوگا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے قرآن کریم کو صحیح پڑھیں گے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، چاہے جلدی پڑھے، چاہے مشق سے پڑھے، جیسے پڑھے۔ لیکن آج یہ خوشی کا مبارکباد کے قائل ہیں یہ بچے اور بچیاں، یہ اساتذہ کرام، کہ یہ محنت کر کے، اور محنت کے بعد پھر یہ حضرات امتحان کر لیتے ہیں، ذرا جھنجھوڑ لیتے ہیں، بھئی کیسے احوال ہے، تو اس میں ذرا چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تو چوکنے ہونے کے ساتھ اور بھی ذرا محبت پیدا ہوتی ہے، انسان میں تیاری کی ذرا مشق ہو جاتی ہے، اور ذرا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب رمضان کے قریب دوبارہ امتحان ہوگا سال کے آخر میں، لہذا آج میں نے اگر 50 نمبر لیے ہیں تو آئندہ میں 60 نمبر لے لوں گا۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ آؤ اپنا جوہر سے دکھاؤ، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ دنیا میں تو مقابلے ہوتے ہیں، کبھی باغ دوڑ ہوتا ہے، لوگ دوڑتے ہیں، کبھی جو ہے نا فٹ بال میں مقابلے ہوتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل میں مقابلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، آؤ آج قرآن کریم کا مقابلہ کرو، آج حفظ میں مقابلے کرو، کتابوں میں کرو، دین کے کاموں میں کرو، اور صحابہ کرام آخرت میں
آخرت کے اعتبار سے مقابلے کرتے تھے۔ ایک مقام پہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آج میرا نکاح ہو جائے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس نکاح کرنے کے لیے کوئی پیسہ حق مہر ادا کرنا پڑے گا، بیوی کو رکھنے کے لیے مکان، وہاں کوئی بسترا، کوئی برتن، کوئی چیز۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا ما عندی الا ردائی ھذا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ما عندی، یار تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ما عندی الا ردائی، صرف ایک چادر ہے جو میرے پاس ہے، وہ چادر کا لنگ مارا ہوا تھا، تہبند تھا، باقی قمیص بھی نہیں ہے اوپر۔ ایک تہبند کا مالک ہے پوری دنیا میں، اور شادی مانگ رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھی، اور صحابی نے جو بتایا تو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ایک موقع آیا تھا نکاح کا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سامنے رکھ دی، دنیا کا تو میں فقیر ہوں، دنیا کا فقیر، آج کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے سوال تبدیل کر دیا، دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم بھی تجھے کچھ یاد ہے؟ قرآن کریم بھی یاد ہے؟ تو للکار کر کھڑا ہو گیا، جذبے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، دنیا کے اعتبار سے تو میں ملنگ ہوں، فقیر ہوں، لیکن آخرت کے اعتبار سے تو میں بادشاہ ہوں، جتنا آپ پہ نازل ہوا جہاں سے مرضی امتحان لے لو، میں حافظ ہوں، سارے قرآن کا میں حافظ ہوں، جہاں سے مرضی امتحان لے لو، جتنا آپ پہ نازل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مقابلے ہوتے تھے، اور مقابلے صحابہ کرام کے، صحابیات کے، عورتوں کے، بچوں کے، بچیوں کے، آخرت کے اعتبار سے ایک دوسرے آگے بڑھنے کے۔ آج میں نے امتحان دیا، نمبر کم آئے، آئندہ امتحان بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اور یہ اس امتحان کا اللہ بھی فرماتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آؤ اپنے طاقت، جوہر اور اپنی محنت دکھا دو، کون آگے بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑھا دے، اللہ پاک اس مدرسے کو قائم فرما دے، جو محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، جو معاونین ہیں آتے ہیں یا محبت کرتے ہیں اللہ جل شان ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔